تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں، جس کے سوا کسی نام میں نجات نہیں ہے، اور میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا یسوع مسیح کی شخصیت کے ساتھ زندہ اور حقیقی تعلق ہو۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ کو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہوگا، اور آپ کو مسیح کے کفارے اور صلیبی کام پر مکمل طور پر ایمان لانا ہوگا، اور پھر یوں ہی خدا کے ساتھ آپ کا زندہ اور حقیقی تعلق استوار ہوگا۔ میں آپ کو آج کی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں، جبکہ ہم حبقوق کی کتاب کا پہلا باب شروع کرنے والے ہیں۔ آج ہم 1 تا 6 آیات کا مطالعہ کرنے کو ہیں، لہٰذا اپنی بائبل مقدس کھولیے اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہوں۔ یہ عہد کریم کی کتابوں میں سے ایک ہے، انبیاء اصغر کی کتابوں میں سے ایک۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر خالد کا اور ڈاکٹر فیض فؤاد کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ آپ کیسے ہیں؟ شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر خالد، میں 1 تا 6 آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ حبقوق نبی کی رویا کا بار نبوت۔ اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم ظلم اور تو نہ بچائے گا؟ تو کیوں مجھے بدکاری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم و ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہوگی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے۔ کیونکہ دیکھو، میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا، وہ ترشرو اور تند مزاج قوم ہے جو وسط زمین سے ہو کر گزرتے ہیں، تاکہ ان بستیوں کی جو ان کی ہیں قبضہ کر لیں۔ بھائی خالد، میں پہلی آیت کے لفظ بار نبوت پر بات کرنا چاہوں گا۔ بار نبوت کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت بار نبوت سے مراد پرانے عہد نامہ میں خاص کر کے نبوتی کتب میں الہام نہیں ہے، اور خدا نبی کو ایک خاص بات لکھنے کی تحریر دیتا ہے، لیکن لفظ بار نبوت سے مراد بوجھ ہے۔ لیکن لفظ بار نبوت سے مراد بوجھ ہے یا سزا یا سخت الفاظ جن میں عدالت ہو، اس کے اندر سزا اور عدالت کی صفات پائی جاتی ہے جو خدا بدی کے بدلے نازل کرے گا۔ اس سے اس حقیقت کی نفی نہیں ہوتی کہ اس کا منبع خدا ہے، یقیناً، بلکہ اس کے اندر عدالت کا بوجھ پایا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا بدی کے بدلے جس عدالت کو نازل کرنے کے لیے مقرر کرے گا، اور جب یہ عدالت لکھی گئی یقیناً خدا کے الہام کے وسیلہ سے لکھی گئی، لیکن جو لفظ کتاب کی شروعات میں آیا ہے اس عدالت کی صفات کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کا مطلب بھار ہے، بوجھ ہے، عدالت ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلی آیت پر تبصرہ پیش کریں۔ اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ آپ اس فریاد میں کیا دیکھتے ہیں جو نبی کے دل سے نکلی؟ حبقوق الجھن کا شکار تھا، کیونکہ لوگوں میں جھگڑا اور بے انصافی تھی، اور ساتھ ہی الجھن تب بڑھ گئی جب خداوند نے اس سے کہا کہ میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا۔ در حقیقت بے انصافی حیران کن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے انصافی ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ راست باز ترین شخص اس دنیا میں آیا اور اس پر ظلم ہوا اور اسے ستایا گیا، چونکہ دنیا شریروں کے ہاتھ میں کر دی گئی ہے، اور چونکہ دنیا کا سردار شیطان ہے، اور چونکہ مسیح اب تک بادشاہی کرنے نہیں آیا اور اس کی راست بازی دنیا پر غالب آئی، اور ہم حیران نہیں ہے کہ بے انصافی دنیا پر غالب ہے۔ تو اس کے برعکس جب کسی نے یہ سوال پوچھا کہ خداوند راست بازوں پر
ظلم اور زیادتی کیوں ہونے دیتا ہے؟ تو جس نے یہ سوال پوچھا کہ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ باقی کیوں دکھ نہیں اٹھاتے، صحیح۔ یہ حیران کن بات نہیں کہ ایمانداروں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا شریروں کے ہاتھ میں سونپ دی گئی ہے، اور جیسا کہ واز میں لکھا ہے، اگر تو ملک میں مسکینوں اور عدل و انصاف کو متورک دیکھے تو اس سے حیران نہ صحیح۔ ہو، کیونکہ جس وقت سے دنیا میں گناہ داخل ہوا، میرا مطلب ہے کہ ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں پڑھتے ہیں، کیونکہ زمین ظلم سے بھر گئی اور زمین پر جبار تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو آج بھی دنیا میں ہیں اور خطرناک ہیں۔ خداوند انسانوں کو پیدا کرنے سے ملعون ہوا، چونکہ لوگ مسیح کو رد کرتے ہیں، اور یہ حیران کن نہیں کہ نا انصافی ہے، اور جیسا کہ ہم صادقوں کی فریاد سے پوری تاریخ گونج رہی ہے، جبکہ وہ نالا کرتے ہیں۔ مثلا یرمیہ نے اپنی کتاب کے 12ویں باب میں نالا کیا اور خداوند سے کہا، خداوند اگر میں تجھ سے شکایت صحیح۔ کروں تو ہی صادق ٹھہرے گا کہ شریر اپنی روش میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں، سب دغاباز آرام میں جی۔ کیوں رہتے ہیں، اور شریر کیوں پھلتے پھولتے ہیں، اور ایماندار کیوں دکھ میں ہیں۔ 73ویں زبور میں آصف کہتا ہے کہ کیونکہ میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا اور مغروروں پر حسد کرتا صحیح۔ تھا۔ اور زبور 37 میں داؤد کہتا ہے، میں نے شریروں کو بڑے اقتدار میں ایسے پھلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصل زمین میں پھلتا ہے۔ اے جی۔ خداوند، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ حیران کن نہیں ہے، یہ زمین ہے، یہ دنیا ہے، اور اسی لیے حالات ایسے رہیں گے جب تک کہ مسیح آ کر انہیں درست نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کو اس زندگی کی کوئی پرواہ بالکل نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو شریروں کی شرارت کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک سوال کروں گا کہ کسی نے ایک سوال کیا کہ خدا نے شیطان کو اب تک کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ اسے جہنم میں ڈال سکتا تھا، وہ ایسا کر سکتا ہے، پر اس نے اسے اب تک کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ خدا انہیں استعمال کر رہا ہے، خدا شریروں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن کیوں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید گاؤں کے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ خدا شیطان کو اپنے گیہوں پٹکنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، خدا نے اسے پٹکنے کی نوکری دی ہے، صحیح۔ وہ گیہوں کی طرح پٹک رہا ہے۔ دیکھو، شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خدا ان کے اختیار میں رہتے ہوئے خدا کے اختیار سے وہ چھلنی سے گیہوں کو نکالنے کے لیے پٹکتا ہے، لیکن میں اپنے اختیار سے گیہوں کو چھلنی سے نکلنے نہ دوں گا، بلکہ بھوسے کو نکالوں گا اور گیہوں کو رکھ لوں جی۔ گا۔ اور یہی اس نے پولس اور خدا کے تمام لوگوں کے ساتھ تاریخ میں کیا۔ صحیح۔ دیکھیں، نبی کی الجھن کی وجہ سے میرا مطلب ہے کہ حبقوق نبی۔ جی، دیکھیں، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ کیا ظلم ہے، وہ کہتا ہے ہاں بالکل، قدیم سے ان لوگوں کی فطرت میں ظلم ہے، لیکن وہ جس بات سے الجھن کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان کے کے اندر لوگوں میں مطلب وہ باہر سے ہونے والی باتوں کے سبب سے الجھن کا یقیناً شکار نہ حقوق تھا۔ نبی کی الجھن کا سبب یہ تھا۔ سو ہم اتفاق کرتے ہیں یہ باتیں شریروں کے ساتھ ہوئیں، لیکن یہ باتیں خدا کے لوگوں میں کیسے منتقل ہوئیں، یعنی اس طور پر یہ باتیں اور ہمیشہ اسی صادقوں صورت کو میں۔ پریشان کرتی ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ باہر ظلم ہے، لیکن ہم اندر ظالم کیسے دیکھ بالکل۔ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ انسانی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جو گناہ ماضی میں چھپ چھپا کر کیے جاتے تھے وہ آج دن دہاڑے کیے جاتے ہیں۔ کیا اس سے یہ حقیقت بدل جائے گی کہ گناہ خدا کی نگاہ میں حد سے زیادہ مکروہ ہے اور وہ اس پر عدالت کرے گا؟ نہیں، خدا تبدیل نہیں ہوا، اس کے معیار اور طریقہ کار وہی ہیں، اور بھلے ہی گناہ کے خلاف اس کی عدالت میں ہماری سوچ کے مطابق دیر ہو چکی ہے، لیکن اس کی عدالت اس کے مقررہ وقت پر آ کر رکے گی۔ بھائی خالد، جبکہ اس حوالے سے نبی شکایات پر غور کر رہے ہیں جس نے اس سب صورتحال کو خدا ان کے سامنے رکھا، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس سے کوئی تعلیم دیں کہ بے چین کرنے والی مصیبتوں اور اخلاقی اور روحانی حالات میں بگاڑ کے آگے ایک ایماندار کا کیا کردار ہے۔ در حقیقت اس سے پہلے کہ میں ایمانداروں کو صادق کے کردار کی بات کروں، ان ایام پر الجھن، ہلچل، سستی، کاہلی اور لاابالی پن غالب ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دو خطرات لاحق ہیں، یا یہ دو غلطیاں ہیں جو کہ صادقوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
دیکھیں، پہلی غلطی یہ ہے لاپرواہی، کہ اسے کچھ ہوش نہیں، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ وہ ایک راہ پر چلتا اور لوگ دوسری پر، اور وہ یوں ظاہر کرتا ہے جیسے وہ باقیوں سے زیادہ صادق ہے اور وہ دوسری باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا خطرہ یا دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ اس قدر پرواہ کرتا ہے کہ وہ جھنجھلاہٹ اور پریشانی اور ناکامی سے دوچار ہے، وہ اس سے کیسے نکل سکتا ہے؟ دراصل اسے وہ یاد کرنا چاہیے جو حبقوق نبی نے کیا۔ در حقیقت جب حبقوق نبی نے خدا کے لوگوں کے درمیان تمام دیکھا، اور جب وہ ہمارے لیے اس کا خاکہ کھینچتا ہے خدا کے الہام کے وسیلہ سے، تو ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ وہ بے حس نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس نے لوگوں کو گلے لگایا اور ان کے ساتھ ہوا اور خود کو اس المیہ کا مالک جانا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے ناکامی اور پریشانی کے آگے گھٹنے نہیں دیکھے، بلکہ صحیح کام کیا۔ وہ صحیح کام کیا تھا؟ یہی کہ وہ گیا اور خود کو خداوند کے حضور انڈیل دیا، اپنے غریب بھائیوں کو گلے لگایا جو ان کی برائیوں کا شکار تھے، اور انہیں دل میں رکھ کر خدا کی حضوری میں گیا۔ وہ بالکل اس شخص کی مانند ہے جس کے اندر کہانت کے جذبات اور احساسات ہوں۔ کہانت کے جذبات اور احساسات اوروں کی بہترین حالت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ انہیں خدا کی حضوری کی روشنی میں لا سکیں، اور اس طرح حبقوق نبی اس مسئلے سے نکلنے میں کامیاب رہا جو کہ لا ابالی کا ایک مسئلہ تھا۔ صحیح، آئیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ بھائی آیات 4 آیت میں لکھا ہے، اس لیے شریعت کمزور ہوگی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، خدا کے کسی بندے نے اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا شریعت کمزور ہو گئی ہے، اس کا جانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس سے کوئی اخلاقی یا ادبی بات پیدا نہیں ہوتی جو کہ خدا کے موافق ہو، اور اس میں ہم ایک طرح سے تسلط کو دیکھتے ہیں کہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، جنہیں عدالت کے کام کے لیے مقرر کیا گیا اور جنہیں شریعت کے مطابق خدا کے قوانین اور اصولوں کو عمل میں لانے میں اس لیے عہدہ دیا گیا، وہ بذات خود شریر ہیں۔ ان کے خیالات اور منطق بدی کی خاطر شریعت کے اطلاق میں صادقوں پر اس حد تک غالب آ چکا ہے کہ وہ جو صادق کی بات کرنا اور صادق کی عدالت کرنا جانتا ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ اس لیے سب باتیں بگڑ چکی ہیں، غلط ہو چکی ہیں، کیونکہ جنہیں انصاف عمل میں لانا چاہیے وہ خود شریر ہیں۔ لہٰذا شریعت جم گئی ہے کیونکہ قاضی شریعت ہی کے وسیلے سے فیصلے بھی کر رہے تھے۔ بالکل۔ میرا خیال زبور 12 کی 8ویں آیت ہے کہ جب بنی آدم میں پاجی بن کر قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلے پھرتے ہیں، شریروں کی حکومت سے شریر ہی آرام پائیں گے اور صادقوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ جی ڈاکٹر فیض، اس لیے ایک مشہور نعرہ ہے جس پر میں کہوں گا کہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ یسایہ 8:20 میں لکھا ہے، شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ خدا کے کلام کو نظر انداز کرنے کے بڑے سنگین نتائج ہیں، نہ صرف کلیسیا میں بلکہ گھروں میں بھی۔ جب ہم شریعت کی طرف اور گواہی کی طرف واپس آتے ہیں تب ہم عبادت کرتے ہیں، تبھی ہم صحیح طور پر جیتے ہیں، اسی سے ہم ایک دوسرے سے مناسب سلوک کرتے ہیں، لیکن خداوند سے دور ہو کر سب کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے۔ میں ہمیشہ مقدسہ مریم کے الفاظ سے خبردار کرتا ہوں، جب اس نے خادموں سے کہا کہ جو کچھ یہ تم کو کہے کرو، اور جو کچھ یہ تم کو کہیں اس کی منادی نہ کرو، نہ اس کو یاد کرو، بلکہ وہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے خداوند نے ہمیں شریعت میں کہا، خدا کے کلام میں کہا، اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ حالات کیوں بگڑتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے متعلق کہا گیا ہے کہ میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں میں بیان میں تصنیف کیا جو یسوع مسیح میں شروع کرتا ہے۔ جو اس نے سکھایا اس کے مطابق کیا، جو اس نے کیا وہی سکھایا، اس کی تعلیم اور زندگی کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر فیض، 5ویں آیت میں ہم خداوند کے جواب کو سنتے ہیں، نبی کے خدا کے حضور۔ شکایت کے بعد ایک مکالمہ ہے، خداوند نے کیسے جواب دیا؟ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ حبقوق نے سوچا شاید خدا آسمان پر بیٹھا ہے اور اسے انسانوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ پرواہ نہیں کرتا اور ساری دنیا کے حال سے ناواقف ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں اور اسے انسانوں کے دکھ کی پرواہ نہیں، اور وہ شریروں کو صادقوں کو گھیرنے دیتا ہے اور شریر صادق کو نگل جاتا ہے۔ سو خداوند اسے کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں جو کام کر رہا ہوں، اور صحیح۔ جب تو مجھے خاموش دیکھتا ہے تو مت سوچ کہ میں کچھ نہیں کر رہا۔ اور خدا نے سب سے بڑا کام خاموش رہتے ہی کیا تھا، یعنی اس کائنات کے نظام کو چلانا، اور خدا نے اس نظام کو چلاتے ہوئے کچھ کہا، کیونکہ وہ ہر کام خاموشی سے کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا خداوند تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا، جو بے انصاف، ظالم اور تند مزاج قوم ہے، اور ان میں خطرناک صفات ہیں۔ اس نے خداوند سے کہا خداوند یہ تیرا ہی کام ہے۔ خداوند نے کہا ہاں یہ میرا کام ہے۔ اے خداوند کیا یہ عدالت ہے؟ خداوند نے کہا میں کبھی کبھار عدالت کرتا ہوں، ہاں، اور کبھی کبھار پاکیزگی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور ہم نے بہت بار یہ پڑھا ہے، خاص کر کے قضات کی کتاب میں جو ہم سے قوموں کی خوفناک حالت کا ذکر کرتی ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی۔ سو جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، وہ انہیں دشمنوں کے حوالے کرے گا تاکہ وہ ان پر چڑھ دوڑیں، انہیں مصیبت میں ڈالیں، تاکہ وہ جانیں کہ گناہ کی سزا ہے، اور فصل کی کٹائی کا ایک وقت ہے۔ تب انہوں نے خداوند کو پکارا، اور تب وہ ان کے نزدیک آیا اور ان کو نجات دی۔ یہی سبق بارہا دہرایا گیا ہے جب بھی انہوں نے غلطی کی، اور ہم اسے سیکھتے نہیں ہیں، اور خداوند بارہا اسے دہراتا ہے تاکہ ہم سبق سیکھیں۔ میں غور کرنا چاہتا ہوں، فرض کریں کہ اگر میں ایک کام کرنے کو ہوں، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ یہ خداوند ہی ہے۔ جی، یہاں تک کہ خدا کے لوگوں پر کسدیوں کا چڑھ آنا ان کی طرف سے نہ تھا۔ میرا مطلب ہے کہ نبوکت نظر اور کسدی خدا کے ہاتھ کے اوزار ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں سے معاملات کرے۔ بھائی میں چاہوں گا کہ ہم اس سے خدا ان کے لوگوں کے لیے جو پوری دنیا میں موجود ہیں ایک عملی سبق کو بیان کریں کہ کائنات کے سب کاموں کو کرنے والا کون ہے۔ اگر ایک ملک دوسرے سے جنگ کرتا ہے یا ایک جماعت دوسرے سے لڑتی ہے تو ان واقعات کے پیچھے کون ہے، اس کے متعلق آپ بیان کریں۔ مجھے ایک بہت ہی اہم آیت یاد آ رہی ہے۔ عبرانیوں 11:2 میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ سادہ مطلب ہے کہ جو ہم میں سے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کائنات بنانے کے لیے اسے کچھ نہیں چاہیے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک کانٹریکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بلڈنگ بنا کر دے، بجری، ریت اور سیمنٹ لے لو، اور ہم اسے لا کر دیتے ہیں تاکہ وہ عمارت بنائے، تو کیا خدا کو کائنات بنانے کے لیے سورج، چاند، ستارے اور زمین کی ضرورت تھی؟ اور کیا خدا کو خام مال درکار تھا؟ نہیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا۔ لیکن میں کہوں گا کہ سب سے مستعد مطلب یہ کائنات نہیں ہے، سیارے ادوار نہیں، اور ستارے زمانے۔ نہیں، افلاک نہیں۔ سو ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ زمانے خدا کے کہنے سے بنے ہیں، صرف اس نے کہا اور خدا کے بن کہنے گئے۔ سے۔ اور میں اس کو یہاں پڑھنا چاہوں گا۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو، کسدی نہیں، سکندر اعظم نہیں، اور مادی اور فارسی نہیں۔ اور بات یہیں نہیں ختم ہوتی، بلکہ میں یہاں پر کہوں گا کہ دہشت گردوں کی جماعت نہیں، حکمران یا بادشاہ نہیں، جو کہ تاریخ بنانے والے ہیں، پر وہ ہے جو ادواروں کا بنانے والا ہے۔ صحیح۔ سو تمام تر حالات کے پیچھے ہمارا خداوند ہے، موسموں جی۔ کے پیچھے وہی ہے۔ اسی نے ہر انتظام کیا، یا سب کچھ ہونے کی اجازت اسی نے دی تاکہ اپنے مقصد کو پورا کرے، اور اس سے ہمیں بڑی تسلی ہے۔ اور میں کہوں گا امریکہ کے صدر کو مقرر کرنے والا خدا ہے، اور کسی بھی ملک کے بادشاہ یا حکمران کو مقرر کرنے والا کون ہے؟ یہ ہمارا خداوند ہے۔ صحیح۔ جی۔ دیکھیں میرے پاس خدا کے اختیار کے حوالے سے دو چھوٹی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خدا حالات کو چلانے والا نہیں بلکہ ان کا بنانے والا ہے۔ دیکھیں خدا تاریخ بناتا ہے اور وہی تمام زمانوں کا نظام چلانے والا ہے۔ پالوس رسول اس کے متعلق کہتا ہے کہ ہمارا خداوند ایک ازلی بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زمانوں کو چلانے والا خدا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں دوسری بات ہے کہ اس کا اختیار صرف برائی کو دور کرنے اور بھلائی کو پیدا کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا۔ دیکھیں در حقیقت یہ ادھورا اور مسخ شدہ تصور کا فائدہ کبھی کبھار شیطان اٹھا لیتا ہے۔ اگر خدا بھلائی کو پیدا کرنے والا ہے تو جب بھلائی دکھائی دیتی نہیں ہے تب بھلائی کہاں ہے؟ اور اگر خدا بدی کو دور کرنے والا ہے، صحیح۔ دیکھیں یہی وہ بات ہے جسے شیطان توڑتا مروڑتا ہے، لوگوں کو الجھن میں ڈالتا ہے۔ سو خدا نہ صرف بھلائی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بدی کو دور کرنے والا ہے، بلکہ اس سے برائی کو بھلائی میں بدلنا آتا ہے۔
وہ اور اعمال کو آپس میں گھولتا ہے، بالکل خام مال کو گھولتا ہے تاکہ اس سے کچھ اچھا بنائے۔ پیارے بھائی جی نے کانٹریکٹر کا ذکر کیا جسے خام مال دیا جاتا ہے، آپ کو اسے وہی مال لا کر دینا ہے جو قابل استعمال ہے، لیکن خدا کے صحیح، معاملے میں بھلے ہی مال قابل قبول نہ ہو، وہ اسے استعمال میں لا سکتا ہے، اور ہمیں جی معلوم ہے کہ سب چیزیں ان کی نہیں بلکہ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ تاکہ کوئی ہمیں غلط نہ سمجھ لے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، لیکن خدا یقیناً نہیں۔ انسان کی حماقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور ظالموں کو بھی سزا دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے نبوکت نظر نے اپنے دل کی بدکاری اور بے انصافی میں خدا کے ہاتھ میں ایک زوردار آلہ ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کو تعدیب کرے، لیکن وہ جانتا ہے کہ بعد اس کی ازاں اس بدکاری اور شخص سے ظلم کے باعث اس پر بھی عدالت کرنی ہے۔ وہ تمام تر ترجیحات پر غالب ہے اور ان پر اختیار لیکن رکھتا یوسف ہے۔ نے ان سے کہا کہ تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی قصد سے کیا۔ نیکی کا قاصد کیا۔ صحیح۔ انہوں نے بدی کی لیکن خدا نے نیکی کا قاصد کیا۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال۔ 5ویں آیت ہے، قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور معتجب ہو کر، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو ہرگز باور نہ کرو گے۔ پالوس رسول نے اس آیت کو اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں حوالہ کیا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ موقع کون سا تھا۔ جی بھائی خالد۔ دیکھیں، دراصل پالوس رسول اعمال اس کے 5:13 میں ایک حوالہ دیتا ہے حقوق کی نبوت سے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس اس کتاب کی صداقت پر اپنا مستند مہر کر رہا ہے۔ صحیح، لیکن دوسری جانب پالوس رسول یا روح القدس اس بات کے وسیلہ سے ہمیں کچھ بتانا سکھانا چاہتا ہے، اور پہلی وہ بات، کیا ہیں؟ خدا تاریکی میں کام نہیں کرتا، وہ پوشیدگی میں کام نہیں کرتا ہے، نہ ہی میز کے نیچے سے کچھ کرتا ہے، جیسا کہ کہاوت ہے، خدا کے سب کام روشنی میں کیے نور جاتے میں۔ ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کبھی بھی بدی کے آگے خاموش نہیں بیٹھتا۔ اور دیکھیں کہ گناہ پر عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ ہی وہ دشمن ہے جس سے خدا کو نفرت ہے، کیونکہ وہ پاک ہے اور گناہ اس کی نظر میں مکروہ ہے۔ یہاں پر تیسری بات خدا کے اپنے اوقات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا بے وقت کچھ نہیں کرتا، اس کے پاس اپنے اوقات ہیں۔ ہمیں اپنی انسانی فطرت کے سبب سے کسی طرح کی فکر یا خوف کرنے کی ضرورت صحیح۔ نہیں ہے۔ اور ایک بات جو ہمیں سیکھنی چاہیے یہ ہے کہ خدا کے گناہ کی عدالت کرنے کے اپنے طریقے ہیں۔ جب پالوس رسول نے اس آیت کا حوالہ حبقوق نبی کی نبوت سے دیا، اس کا مقصد انسان میں اور قوموں میں موجود گناہ کی صحیح۔ عدالت تھا، لیکن پالوس رسول نے حیرت کن طور پر اس کا حوالہ دیا کہ روح القدس نے اعلان کیا کہ مسیح کی صلیب پر گناہ کی عدالت کر دی گئی ہے، جبکہ یسوع مسیح خدا کی طرف سے بھیجا گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم کی گناہ میں سزا کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب خدا نے گناہ کی عدالت کی جو اس نے اپنے بیٹے کے جسم میں موجود ایک اجنبی عناصر تھا، اس نے صحیح۔ لاپرواہی کا کام نہ لیا، بلکہ اس نے اس کی عدالت اسی طور پر کی۔ اس لیے اگر خدا گناہ سے جو اس کے بیٹے کے جسم میں تھا اسی سیاسی اور اخلاقی اصول کے تحت معاملات کرتا جو اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، تو انسان کو محتاط اور چوکنا ہونا چاہیے تھا۔ خدا نے گناہ کو برداشت نہ کیا جبکہ وہ صلیب پر اس کے بیٹے کے جسم میں ہی تھا، سو کسی کو اپنے گناہوں اور خطاؤں میں رہتے ہوئے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا اسے برداشت کرے گا۔ خدا گناہ کی عدالت کرے گا اور وہی انصاف کرے گا۔ اس نے اپنے غضب کا اظہار کیا جب اس نے اپنے لوگوں کے گناہوں کے بدلے ان سے معاملات کیے۔ اس نے اپنے غضب کا اظہار صلیب پر بھی کیا جبکہ عدالت مسیح کی ذات پر کی گئی، کیونکہ خدا پاک ہے۔ صحیح۔ یہ زبور 22 کا موضوع ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ حمد و دیا، ثنا تو پر قدوس تخت ہے، نشین تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ بہرحال روح القدس نے جن دونوں قوموں پر یہ آیت استعمال کی، ان دونوں قوموں میں فرق ہے۔ پہلی بار اس کا تعلق اس عدالت سے تھا جو کہ خدا ان کا عجیب کام تھا، جس کے سبب سے حبقوق اور سب ایماندار
یہ سوچتے ہیں کہ خداوند عدالت کرنے والا ہے، لیکن جب پولس رسول نے اسے اعمال 13 میں انطاکیہ میں اپنے خط کے دوران استعمال کیا، وہ اس کام سے متفق تھا جو خداوند نے کیا، نہ کہ اس کی عدالت سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے، اور اس نے اس شخص کے حوالے سے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے، ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایک حیرت انگیز کام عدالت کے وسیلے سے کیا گیا، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ 2 کام ہیں، اور یہ دونوں کام حیرت انگیز ہیں جنہیں خداوند کرتا ہے۔ لیکن یہ بات اس قدر حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے کہ خداوند فضل اور رہائی کا کام بھی کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کو بھیج سکتا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس لیے لوگ دونوں باتوں کا یقین کرتے ہیں، پر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کوئی فضل کی خوشخبری کا یقین نہیں کرتا۔ کون ہمارے پیغام اور وہ یہ بھی نہیں ایمان مانتے لایا؟ کہ عدالت ہونے والی ہے، لوگ نہیں مانتے کہ غیر معمولی عدالت نہ ہی یہ ہوگی۔ مانتے ہیں کہ ابدی جہنم ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ فضل اور عدالت پر ایمان نہیں رکھتے، تو میں کہوں گا کہ آپ جھوٹ کا یقین کرتے ہیں۔ صحیح۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ لازم ہے کہ خدائے پاک گناہ کو دیکھ کر غضبناک ہوا، اور جب وہ گناہ کے منظر کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے لوگ ہیں اور اس کی باغی قوم ہے، اور انہیں درست کرنے کی بارہا کوششوں کے بعد وہ کسدیوں کو ان پر چڑھا لایا جو خداوند کے ہاتھ کا اوزار بنے، کیونکہ خداوند خدا قدوس ہے، کیونکہ خدا پاک خدا ہے۔ وہ گناہ کے بدلے اپنے لوگوں کی عدالت کر سکتا ہے، اور غضب کے روز بھی وہ عدالت مسیح کے سر پر لاد دی گئی جو ہمارا متبادل ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت آنے والی ہے جو انتقام کا روز کہلاتا ہے، اور ہمارے خدا کے انتقام کے روز اس دن عدالت ہونے والی ہے۔ سو آپ کیا کریں گے اور خدا کے حضور اس خوفناک روز کیسے کھڑے ہوں گے؟ لیکن ایک طریقہ ہے جس سے آپ عدالت اور غضب کے روز سے بچ سکتے ہیں، اور وہ واحد راستہ مسیح کے کفارے میں پناہ لینا ہے۔ مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لیں۔ دیکھیں کہ مسیح نے شخصی طور پر آپ کے لیے صلیب پر کیا کیا، جس کے نتیجے میں آپ عدالت سے بچ جائیں گے، بلکہ آپ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو مسیح کی ذات اور اس کے کام پر دل سے ایمان لائے ہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شاغل بالك ومخليك مش مطمن، وبتشتكي دايما حالك وبتحسبها وبتخمن. قولي ايه شاغل بالك ومخليك مش مطمن، وبتشتكي دايما حالك وبتحسبها وبتخمن. شكلك كده ناسي إلهك، ناسي وعوده وكلامه واختبارات الماضي معاه، يلا اطلب منه سلامه. شكلك كده ناسي إلهك، ناسي وعوده وكلامه واختبارات الماضي معاه، يلا اطلب منه سلامه. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.